دوستو یہ ایک دھوکے باز شوہر کی کہانی ہے۔ ایک بہن لکھتی ہیں کہ میرے شوہر کا نام نعمان تھا۔ ان کے عشق کے افسانے زبان زد عام تھے۔ یہ سارے قصے شادی سے پہلے کے تھے، لہٰذا جب ان سے جیون کا بندھن بندھ گیا میں نے ان کا ماضی فراموش کر دیا اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ میرے وفادار رہیں گے۔ نعمان منچلے دل پھینک تو سارے خاندان میں مشہور ہی تھے۔ ہمارے بھائی بھی امی سے کچھ خدشات کا اظہار کرتے رہتے تھے، لیکن والدہ کو اپنا یہ بھانجا اس قدر پیارا تھا کہ سبھی کو جھٹلا کر انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ بچپن سے خالہ نے امی سے مجھے مانگ لیا تھا، گویا کہ میں نعمان کی ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ بھلا یہ رشتہ کیسے چھوڑ دیتے؟ تبھی دادی اور پھپھی کی ہزارہ مخالفت کے باوجود میں خالہ کی بہو بن ہی گئی۔ شادی سے قبل بہت کچھ نعمان کے بارے میں سن رکھا تھا، تبھی پہلے دن وعدہ لیا کہ اب اگر آپ نے کسی سے بھی دل لگی کا کھیل رچایا اور مجھے خبر ہو گئی تو ایک دن اس گھر میں نہ رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب ایسا ہرگز نہ ہوگا، تم ہی میرے گھر کی ملکہ اور دل کی رانی رہو گی، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بعد کسی کی چاہ ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ میں نے یقین کر لیا کہ امید پر دنیا قائم ہے، یقین نہ ہو تو انسان اس دنیا میں ایک پل خوشی سے سانس نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کی خوشیاں عزیز تھیں، اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھ کر ہر قدم ان کے ساتھ تعاون کی ٹھان لی تاکہ ہم پرسکون زندگی بسر کریں اور آئندہ اور زیادہ خوشحال ہو کر معاشرے میں مقام بنا سکیں۔ خالو جان کپڑے کا بزنس کیا کرتے تھے، وہ بیمار ہو گئے تو گھر بیٹھے رہے، دکان میرے خاوند کو سونپ دی گئی۔ نعمان پہلے کچھ لاپرواہ سی زندگی گزار رہے تھے، والد کی علالت سے دگنا بوجھ ان پر آ پڑا۔ والد کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کی تھی اور بزنس کو بھی سنبھالنا تھا۔ پریشان اور گھبرائے ہوئے رہنے لگے۔ تب میں نے انہیں ہمت دلائی کہ فکر نہ کریں، یہ مشکل وقت بیت جائے گا، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خالو جان کو اسپتال لے جانا ہوتا، ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا، اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بلوا لیا کرتی تھی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دکان کو دے سکیں، ورنہ تو معاشی صورتحال دگرگوں ہونے سے کاروبار کا ڈسٹرب ہونا لازم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ خالو جان اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور تمام تر ذمہ داریاں نعمان کو اٹھانی پڑ گئیں۔ وہی اب کنبے کے کفیل تھے۔ شروع میں ان کا دل دکان پر نہیں لگتا تھا، روز زبردستی سمجھا بجھا کر وقت پر انہیں روانہ کرتی کہ کاروبار سے غفلت مصائب کو دعوت دینے کا سبب نہ بن جائے۔ نعمان کی فطرت سیماب جیسی تھی، ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ اس طرح بور ہوتے تھے، تھک جاتے یا پھر ذہنی طور پر ڈسٹرب رہنے لگتے، لیکن غم زندگی سے زیادہ اس وقت غم روزگار لاحق تھا۔ خالو جان کی بیماری پر بے تحاشا روپیہ لگ گیا تھا۔ زندگی بے وفا تو دولت اس سے بڑھ کر بے وفا ہوتی ہے۔ ایک بار جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جائے پھر سے جمانے میں عمر لگ جاتی ہے۔ یہ نکتہ نعمان نہ سمجھ سکے۔ رفتہ رفتہ دکان بیٹھ گئی اور پھر گھر میں روزمرہ کے خرچوں کے لالے پڑ گئے۔ تب خالو جان کے دیرینہ دوستوں سے ادھار لے لے کر دکان میں مال بھرا اور نئے سرے سے کاروبار سنبھالا۔ مرد میں لاکھ اچھائیاں ہوں، اگر وہ دل پھینک ہو تو اس کا کامیاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں دکان پر تو ان کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھار کسی قریبی رشتہ دار کی زبانی یہ بات خالہ کو سننے کو مل جاتی تھی کہ تمہارے بیٹے میں یہ بڑی خامی ہے کہ وہ عورتوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ آج کل گاہک خواتین کو دھڑا دھڑ ادھار پر کپڑا دے رہے ہیں، اللہ خیر کرے دکان خالی نہ ہو جائے۔ اس طرح تو کاروبار نہیں چلا کرتے، اور یہ سب وہ کچھ ایسی ویسی خواتین سے دوستی بنانے کے چکر میں کرتے رہے۔ ان باتوں کی سنگن مجھے بھی ہوئی، کئی بار استفسار کیا، ہر بار قسم اٹھا لی کہ تم کن کی باتوں پر کان دھرتی ہو؟ وہ میرے کاروباری حریف ہیں، تمہیں اور اماں کو آ کر بدگمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون خراب رہے اور میں یکسوئی سے کام نہ کر سکوں۔ کاروبار میں کبھی کبھار گاہکوں کو ادھار بھی دینا پڑتا ہے، بنا اعتبار کیے بزنس میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تم ان باتوں کو کیا سمجھو؟ آئندہ ایسی باتوں پر ہرگز کان مت دھرنا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ دکان بیٹھ گئی، اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں کی پریشانی دیدنی تھی۔
जब आदमी खसारा उठाता है तो वो परेशान तो होता है। नौमान की समझ में ना आता था कि अपने डिप्पू को कैसे संभालें। मैंने वालिद और भाइयों से बात की कि आप लोग कुछ सरमाए का बंदोबस्त कर दें, वरना हमारे घर की नैया चलने वाली नहीं, चूल्हा ठंडा ना हो जाए। नौमान को कारोबार का ढंग आता नहीं है, सरमाया दिया तो वो डूब जाएगा, बेहतर ये है कि वो कहीं नौकरी कर ले। अपनों की तरफ से ऐसा मायूस कुन जवाब सुनकर मैं दिल गिरफ्ता मैके से वापस लौट आई। उन्हीं दिनों जब इस हद माली परेशानी में घिरे थे, हमारे मोहल्ले में एक मालदार बेवाह ने घर खरीद लिया। एक दिन वो हमसे मिलने आई तो अपना दुखड़ा ले बैठी। मरहूम शोहर काफी रुपया छोड़कर गए थे। उनका सदर बाजार में कपड़े का बहुत बड़ा गोदाम था। वो थोक का कारोबार करते थे और दुकानदार उनसे लाटों और थानों में कपड़ा लिया करते थे। वफात के बाद उनका बिजनेस नहीं चला सकती थी। दोनों बच्चे भी कमसन थे, लिहाजा गोदाम फरोख्त कर दिया और तमाम रुपया पैसा बैंक में जमा करवा दिया। लेकिन रखा हुआ रुपया कम होते होते खर्च हो जाता है। कुछ मियाँ के दोस्तों का भी सहारा लिया था, उन्होंने मेरा सरमाया खा लिया और रफू चक्कर हुए। अब कुछ रकम बची है, किसी दयानतदार आदमी की तलाश में हूँ जो ये रुपया अपने कारोबार में लगाकर माकूल मुनाफा देता रहे और मेरे घर का खर्चा चलता रहे, बच्चे तालीम मुकम्मल करते रहें। हम तो इसी बायस परेशान थे कि दुकान के लिए सरमाया दरकार था। मैंने नौमान से तज़किरा किया, वो बोले कि पहले मुझे कारोबार का तजर्बा ना था, अब तजर्बा हो गया है, मगर सरमाया नहीं मिल रहा। इस बार अगर सरमाया मिल जाए तो ऐसा बिजनेस सेट करूंगा कि इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। तुम किसी तरह उस खातून को राजी कर लो, बात बन सकती है। नौमान की यकीन दहानी करवाने पर मैंने अज़मा बेगम से राहो रस्म बढ़ाई और जल्द उनका एतमाद हासिल कर लिया। वो नौमान के बिजनेस में अपना सरमाया लगाने पर राजी हो गईं। कहा कि मुआहिदा करते वक्त 2-3 मोहल्ले के मुअज्जिन को गवाह बनाना होगा। ये कोई ऐसी दुश्वार शर्त तो ना थी। सभी मोहल्ले वाले खालू के परस्तार और जानने वाले थे। खाला की इस्तदा पर गवाह बन गए और मुआहिदा तय पा गया। अज़मा बेगम ने अपना सरमाया हमारे कारोबार में लगा दिया और तय शुदा मुनाफा मुआहिदे की रूह से उनको मिलना शुरू हो गया। अब की वाकई नौमान साबका तजर्बे से काफी संभल चुका था, लिहाजा कारोबार चल पड़ा। डिपू दोबारा माल से भर गया और खूब मुनाफा होने लगा। ये नौमान का बिजनेस से इखलास था या बेवाह के सरमाए की बरकत थी, बहरहाल मुनाफा नौमान और अज़मा बेगम में बराबर बराबर बड़ी दयानतदारी से तकसीम होने लगा। हम भी खुशहाल हो गए और बेवाह खातून भी खुशहाल होने के साथ साथ पुरसुकून और मुतमईन हो गई। नौमान ने अज़मा बेगम को मुंह बोली बहन बना लिया था। मैं भी उस खातून की बेहद कदर करती और इज्जत करने लगी। घर आती तो खातिर तवाज़ो करती जैसे कि वो मेरे मियाँ की सगी बहन हो। अज़मा चूंकि शरीके कारोबार थी, उसका अक्सर हमारे घर आना जाना रहता था और वो नौमान से काफी देर बातें किया करती थी। मैंने भी फराख दिली का सबूत दिया और कभी शको शुबा को दिल में जगह ना दी। अज़मा बेगम का नौमान के साथ बैठकर खाना पीना और बातचीत करना हमारे खानदान की करीबी रिश्तेदार खवातीन को बहुत खटकता था। वो एतराज करने लगी कि कारोबार अपनी जगह है, मगर इस खातून का यूं नौमान से मिलना जुलना हमको ठीक नहीं लगता। वो मुझे कहती कि तुम्हें जरा परवाह नहीं है कि घंटों ड्राइंग रूम में बातों में मशगूल रहते हैं और तुम झांकती तक भी नहीं। वो कारोबार से मुतल्लिक बातें करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, उनका मसला मुश्तरका है और मुझे कारोबारी बातों की क्या समझ है। मैं क्यों उनके दरमियान बैठी रहूं और अपना वक्त जाया करूं। मुझे घर के 10 और काम भी तो करने होते हैं। गर्ज मैं इस किस्म की बातों को संजीदगी से ना लेती थी, एक कान से सुनती और दूसरे कान से उड़ा देती थी। अज़मा बेगम जब चाहती नौमान से बातचीत कर लेती। ये भी कभी कभी जब कोई लेन देन का मसला होता तो उनके घर चले जाते थे। कभी वहाँ खाना भी खा लेते थे, लेकिन मुझे आकर बता देते कि मैं आज अज़मा बहन के यहाँ गया था क्योंकि बिजनेस के बारे में कुछ मामलात बताने थे। अज़मा बेगम अपनी बातचीत तौर तरीके से इंतहाई मुनासिब और शरीफुल तबा खातून लगती थीं, लिहाजा मुझे उन पर एतराज करना बनता ही ना था। वही तो बुरे वक्त में आड़े आई थीं और फिर उनके हौसले की वजह से हमारे घर में खुशहाली आई थी, वरना आज हम कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो चुके होते। गुर्बत और दौलत बड़ी चीजें हैं, उनकी
کی وجہ سے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں میری ساس ننندوں کو ناگوار گزرتی تھیں میں نے ان سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ ہر چھٹی کے دن عظمہ بیگم آ جاتی اور میں بلا تعامل ان کے لیے دوپہر کا کھانا خصوصی طور پر تیار کرتی۔ وہ شام تک بیٹھتی، شام کی چائے پر بھی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی کہ ہماری بزنس پارٹنر تھیں، ان کے بغیر کاروبار کی ترقی ممکن نہ تھی۔ عظمہ بیگم جب بھی آتی اکیلی ہی آتی، کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہمراہ نہ لاتی۔ ہم کہتے بھی تو جواب ملتا کہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں تو ضرور لے آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا، عمر 17 برس تھی اور کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، لباس میں بھی سادگی، چہرہ میک اپ سے عاری۔ اسے پڑھنے کے علاوہ کسی بات سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ کوئی دوسرا شوق تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ محلے میں بھی کسی کے گھر نہ جاتی تھی، نہ بلا ضرورت گھر سے نکلتی۔ گویا عظمہ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا نہ تھا، کالج کے بعد گھر پر ہی رہتا تھا۔ عظمہ کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظر سے دیکھتے تھے، اس کنبے کی تعریف کرتے تھے۔ واقعی یہ شریف اور عزت دار خاندان تھا۔ بیوہ ہو کر بھی عظمہ نے اپنے کنبے کی ساکھ کو سنبھال رکھا ہوا تھا۔ میری ایک ننند کی شادی ہوئی، عظمہ شادی میں آئی مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ زرین کے پیپرز ہو رہے تھے تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق کہ بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی ننند بیمار پڑ گئیں، اسے اسپتال داخل کروانا پڑا۔ خالہ بیٹی کے ہمراہ اسپتال میں تھیں۔ یہ اتوار کا دن تھا، اس روز نعمان گھر پر تھے۔ میں نے کہا کہ فریحہ کو دیکھنے جانا ہے، کچھ سوپ وغیرہ بھی لے جانا ہے۔ بولے کہ چلو تم کو اسپتال لیے چلتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد آ کر لے جاؤں گا، تب تک تم فریحہ کے پاس رہنا۔ مجھے بھی یہ مناسب لگا کہ تھوڑا سا وقت اپنے ننند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ نعمان مجھے اسپتال چھوڑ کر آ گئے، کہا کہ قریب میں ایک دوست کا گھر ہے، اس سے بزنس سے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ انہوں نے خالہ کو بھی ساتھ نہ لیا۔ کافی وقت بیت گیا، وہ نہ لوٹے۔ خالہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگیں کہ بہو شام ہونے والی ہے، نعمان نے فون بھی نہیں اٹھایا، تم ایسا کرو کہ رکشہ کر کے گھر چلی جاؤ اور اسے یہاں بھیج دو۔ نعمان نے ڈاکٹر سے فریحہ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے، رپورٹس بھی اٹھانی ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ نعمان کو گئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، کیوں نہیں لوٹے؟ اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتی گھر پہنچی، بیرونی در کھلا ہوا تھا، برآمدے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو، ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ نعمان کی کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے کی آواز آئی، قدم ٹھٹک گئے، رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چھپ کر باتیں سننا بری بات ہے، لیکن بیویوں کی خصلت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ جاسوسی کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ عظمہ بیگم اپنی بیٹی کی شادی نعمان سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا نعمان، زرین عمر میں تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہوگی، اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور اس کے نام پر خریدو گے، وہ سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن تمہاری شادی کو ابھی 5-6 برس ہی ہوئے ہیں، خدا چاہے تو اولاد ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں زرین کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاہدہ کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ ہی کا لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی تو اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے شوہر نے جواب دیا کہ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، آپ بس ہاں کہہ دیجئے، مجھے اولاد کی چاہ ہے، اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ مزید دیر نہیں چاہتا۔ اپنے کانوں پر مجھے تو یقین نہ آیا۔ یا اللہ،
یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی بھی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، رستہ بدل سکتا ہے۔ نعمان نے مجھے کبھی بھی نہ کہا تھا کہ اولاد چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اظہار کیا ہوتا۔ دراصل ان کو اب ایک نو عمر نئی نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے عظمہ بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا اور ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی تھی۔ سارا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا۔ وہ بولیں کہ اولاد دینے والا خالق ہے، تمہارے ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم کسی بھی وقت صاحب اولاد ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم اور صبر کریں گے۔ میں نعمان کو تم پر سوتن لا بٹھانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اس واقعے کو 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ میں ایک روز بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خالہ فوراً اسپتال لے گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے خالہ کو خوشخبری سنا دی کہ یہ امید سے ہیں، مبارک ہو۔ خالہ کی تو خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ بیٹے کو خوب لتاڑا کہ تم تو دوسری شادی کرنے چلے تھے اولاد کی خاطر، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد کی خوشی بھی ہماری نجو سے ہی ہمیں دے دی ہے۔ اب دوسری شادی کا خناس دماغ سے نکال دو، ورنہ میں ان عظمہ بیگم کی ایسی خبر لوں گی کہ عمر بھر یاد رکھیں گی۔ اس روز کے بعد عظمہ بیگم نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا اور اپنی بیٹی کی بھی جھٹ پٹ شادی رشتہ داروں میں کہیں کر دی۔ یوں انہوں نے نعمان میاں سے جان چھڑا لی۔ میں اور خالہ آج تک ان کے مشکور ہیں۔ اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی تو آج میرے پاس نہیں بلکہ نعمان صاحب دوسری بیگم کے پہلو میں ہوتے۔ اس واقعے کو 10 برس بیت چکے ہیں۔ میں 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کی خوشی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک دل پھینک انسان کے ساتھ صبر سے نباہ کیا اور اپنے گھر کی خوشیوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عظمہ بیگم نے کچھ عرصے کے بعد نعمان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا اور اپنا سرمایہ واپس لے لیا تھا۔ تب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے دی تھی کہ ہم خاتون کا سرمایہ واپس کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجتا ہے ساتھ ان کے نصیب کا رزق بھی اتارتا ہے۔ میرا یقین اس بات پر بھی ہے کہ میرے کاروبار میں برکت میرے بچوں کے نصیب سے بھی ہوئی ہے کہ انہیں بھی تو میرے رب نے رزق عطا کرنا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کہانی سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔